بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج ہم کوئٹہ کسٹم کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پہ عہد درانی جو ہیں تو انسپیکٹر لیکن وردی پہنتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کی اور اختیارات استعمال کرتے ہیں کلیکٹر کسٹم کے. ان کا پرانا گھر بھی آپ کو دکھاؤں گا، ان کا نیا گھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. ان کے صرف اثاثوں کی چھان بین ہی ہو جائے تو وہ اسی کیس میں ہی کافی ہے ان کے لیے جیل میں جانا اور باقی سزا بھگتنا. لیکن ان کا معاملات جو ہیں، ان کی جو چارج شیٹ ہے وہ تو خیر بہت زیادہ لمبی چوڑی ہے. اور اب کچھ کسٹم کے سپاہیوں نے چیئرمین FBR کو بھی درخواستیں دی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر تیسرا، اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئٹہ کسٹم میں 11 افسران کے خلاف ایک کیس بنا تھا اور بعد میں وہ FIR بھی ختم ہو گئی. 8 افسران بحال ہو گئے، لیکن 3 کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. اور وہ کسٹم کے کچھ افسران نے اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے ان کو قربانی کا بکرا بنایا. اس کا بھی میں ذکر کروں گا. لیکن پہلے ہم شروع کرتے ہیں عہد درانی کے حوالے سے. عہد درانی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی ثانی نہیں رکھتا. اور اب یہ ان کا ہماری اسکرین پہ دیکھیں، یہ پرانا گھر ہے. پرانے گھر سے لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی گریڈ 11 یا 14 کے کسی کلرک کا یہ گھر ہوتا ہے، یا آپ کے یہ کہہ لیں کسی مزدور کا یہ گھر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ دوسرا گھر ان کا دیکھیں، عہد درانی صاحب کا مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 کروڑ روپے مالیت کا یہ گھر ہے. اور اس کے علاوہ بے نامی جائیدادیں ان کی کافی ہیں. وہ تو اب اداروں کو چاہیے کہ اس کا سراغ لگائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ گھر ان کا دیکھیں گے، یہ ان کی جائیدادیں ان کے دیکھیں گے، تو ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ 9-10 سال سے ایک شخص مسلسل وہاں پہ موجود ہے. آخر کون لوگ ہیں جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کلیکٹر کسٹم ہے عمر شفیق صاحب. اب عمر شفیق صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑے نمازی، پرہیزگار اور 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں. وہ معاملہ اللہ کا اور ان کا ہے. لیکن جو ذمہ داری ان کی ہے، جو تنخواہ سرکار ان کو دیتی ہے، وہ یہ دیتی ہے کہ وہ اپنے نیچے بھی دیکھیں کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اگر ان کے نیچے ایک شخص اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، ایک سپاہی تو چیئرمین FBR کو لیٹر لکھتا ہے، لیکن وہاں پہ بیٹھا ہوا کلیکٹر جو ہے وہ چیئرمین FBR کو نہیں بتاتا کہ یہاں پہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. ایک کلیکٹر جو ہے وہ وزیر خزانہ کو نہیں بتاتا، وہ وزیر اعظم کو نہیں بتاتا، وہ حساس اداروں کو نہیں رپورٹ کرتا کہ یہاں پہ کیا کھلواڑ چل رہا ہے اور یہاں پہ سمگلروں کی یہ جنت کس نے بنا رکھی ہے اور چیک پوسٹوں سے ماہانہ کون وصول کر رہا ہے. اب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، ناقابل تردید قسم کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود عہد درانی کا جو سکہ ہے، عہد درانی کا جو قلعہ ہے، وہ مضبوط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسٹم میں موجود، خاص طور پہ کوئٹہ کے حوالے سے جو کسٹم کے افسران ہیں ان کو شیشے میں اتارا ہوا ہے، اور FBR ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس نے شیشے میں اتار رکھا ہے. اور کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹایا اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ تو بڑا زبردست کماؤ پوت ہے. اس نے یہ جو 15 پوسٹیں ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہاں سے جتنی لگاتار کمائی کر کے اس نے اپنے سے بڑے عہدیداروں کو دی ہے، وہ کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کو اس پچ پہ ہی مستند کھلاڑی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عہد درانی جو ہے وہ اسی وکٹ کا کھلاڑی ہے، لہٰذا اس کو یہاں پہ رکھا جائے. لیکن چونکہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ سمگلنگ کے خلاف 0 ٹالرنس ہوگی. پھر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں کہ سمگلروں کے اور کسٹم کے افسران کے باہمی تعلقات کو چھان بین کی جائے. لیکن اس میں عہد درانی کو نہیں طلب کیا گیا. عہد درانی کا معاملہ بھی دیکھا جانا چاہیے. یہ اس کے اثاثے تو کچھ تھوڑے جزوی اثاثے ہم نے دکھا دیے ہیں، اور بڑی مشکل سے یہ تصویریں، یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور وہاں پہ جس طریقے سے بالکل کھلے دل کے ساتھ جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ پیسہ پھینکیں اور تماشا دیکھیں، پیسے دیں، چھالیاں لے جائیں، دودھ لے جائیں، اور اس کے علاوہ جتنی ممنوع اشیاء ہیں جن کے اوپر ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو جو قانونی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے وہاں پہ، تو پھر بھی آپ کے اوپر FIR ہو جائے گی. اور ایسا ہوا ہے، وہ جہاں نہیں FIR ہوئی تو کسی دوسری چیک پوسٹ پہ FIR ہو گئی ہے. لیکن پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اور پیسے جتنے ڈرائیور حضرات ہیں جو کنٹینر بھر بھر کے لاتے ہیں ان کو اپنی ڈیش بورڈ میں رکھنا پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریٹ کیا چل رہا ہے. اب ناظرین، میں آپ کو جو 2 درخواستیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور دونوں جو سپاہی ہیں کسٹم کے، انہوں نے یہ تو کہا ہے
کہ ہمارا نام سیگا راز میں رکھا جائے، لیکن اب پہلے سطر میں ان کا نام ہے. میں کوشش کرتا ہوں درخواست پڑھ کے سنا دیتا ہوں. باقی چیئرمین کو ایک درخواست جو ہے وہ درخواستیں یہ مارک ہو چکی ہیں تحقیقات کے لیے. میں یہ درخواستیں اپنی اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. پہلی درخواست جو ہے ناظرین، اس میں کہا گیا ہے، درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ میری اس وقت پوسٹنگ ڈسٹرکٹ ذوب مانی خواہ میں ہے، اور جناب علی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس چیک پوسٹ پر میری تعیناتی ہے وہاں کے ہیڈ کوارٹر انچارج عبدالاحد درانی ہیں جو کہ سپریڈنٹ ہیں. عبدالاحد درانی صاحب نے ذوب مانیخا چیک پوسٹ پر میری تعیناتی کے لیے مجھ سے 5 لاکھ روپے وصول کیے. اب مجھے ہر ماہ تنگ کر رہا ہے کہ ماہانہ مجھے 8 لاکھ روپے دیے جائیں اور روڈ پہ جو کرنا ہے جو مرضی کرو، لیکن مجھے 8 لاکھ روپے دینا میرے لیے محال ہے. اب یہ کہ جناب ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم اتنی رقم اکٹھی نہیں کر سکتے. میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے پیسے دوں، اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اپریزمنٹ میں بھیج دوں گا. اور جناب علی میں آپ کے لیے میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں، ان تمام چیک پوسٹوں کے تمام سپاہی جو کہ چیک پوسٹوں پر تعینات ہیں، ان سے ماہانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ روپے تک لیا جاتا ہے. اور جناب یہ شخص اسی پوسٹ پر کافی عرصہ تقریباً 8 سے 10 سال سے تعینات ہے، اور ہر چیک پوسٹ پر اس نے اپنے ذاتی حوالدار تعینات کیے ہوئے ہیں. لہذا میری آپ سے التفاظ ہے کہ اس آفیسر عبدالاحد درانی ہیڈ کوارٹر انچارج سپریڈنٹ کی تحقیق کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. تو ناظرین یہ ہے ایک درخواست. اب دوسری درخواست کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. دوسری درخواست میں تو بڑے خوفناک قسم کے بھی الزامات ہیں، لیکن میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. اس میں ایک سپاہی کہتا ہے، اس نے پھر اپنا نام لکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں سپاہی اور میری ڈیوٹی بادینی بارڈر پر تھی. ہیڈ کوارٹر کسٹم کوئٹہ میں ایک سپریڈنٹ تعینات ہے جس کا نام ہے احد درانی، لیکن 18 سال سے ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہے. اس نے کہا کہ ہم سپاہیوں سے پوسٹنگ کے لیے 5 لاکھ روپے لیتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو پوسٹنگ لک پاس زیارت کراس پر کروا دیں گے. جب ہم نے آپ کی پوسٹنگ کروا دی تو آپ نے ہمیں ماہانہ 5 لاکھ روپے دینا ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب معذور ہیں، ان سے بھی 5 لاکھ روپے لیے جا چکے ہیں، اور کہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے والد دونوں کے آرڈر کروا دوں گا. اور زیادہ تر جتنے بھی سپاہی ہیں اس نے چیک پوسٹوں پر تعینات کروائے ہیں، ان سے بھی مہینہ 5 لاکھ روپے کے حساب سے لیتا ہے. اور اس کے آگے وہ کہتا ہے کہ جی اس سے پہلے جو چیف کلیکٹر قادر میمن تھا اس کے لیے یہ بہت زیادہ خدمات سر انجام دیتا تھا. یہ ایک کسٹم کے سپاہی ہیں، یہ ان کا الزام ہے. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا. اب میں ایک اور جو رداد ہے جو یہاں پہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ یہاں پہ 11 جو ہیں اہلکاروں کے خلاف، افسروں کے خلاف پرچہ ہوا تھا. اب یہ بھی ایک درخواست ہے جی، یہ بھی اعلیٰ سطح پہ یہ درخواست بھجوائی گئی ہے. اس میں کہا گیا کہ جناب علی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محکمہ کسٹم کوئٹہ کے ملازمین تھے اور ہماری پوسٹنگ جو ہے وہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر تھی. اس دوران موبائل فون اور اس کی اسیسریز امپورٹ ہو رہی تھیں. کیونکہ یہ کسی ایئرپورٹ کا تھا، کیونکہ یہ کیس ایئرپورٹ کا تھا، لہٰذا سامان کی تمام ذمہ داری پی آئی اے کارگو سٹاف کی تھی. جناب والا ہم نے پی آئی اے کے گودام میں امپورٹڈ مال کو چیک کیا اور متعلقہ محکمانہ کاغذات اپنے اوپر افسران کو مزید کارروائی کے لیے دیے. ان افسران کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیکس لے کر سامان امپورٹرز کے سپرد کر دیں. لہٰذا پی آئی اے کے امپورٹرز کو گیٹ پاس ایشو کر دیا گیا اور امپورٹرز اپنا سامان کلیئر کروا کے لے گئے. بعد ازاں کسٹم انٹیلیجنس نے کیس بنوا دیا اور ایف آئی آر بھی ہو گئی. جناب علی ہم کو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس کیس سے بری کر دیا. جناب علی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں 11 آفیسرز اور بڑے افسران جو ہیں وہ اس میں بحال ملوث تھے اور فیڈرل سروس ٹریبیونل نے ان کو بحال کر دیا تھا. ان 11 افراد میں سے صرف ہم 3 آفیسر رہ گئے ہیں جن کو بحال نہیں کیا گیا. باقی کسی کے خلاف محکمہ سپریم کورٹ میں نہیں گیا، جس کے نتیجے میں تمام آفیسرز اور دوسرا سٹاف جو ہے وہ بحال ہو گیا اور ہمارے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. جناب علی یہ سراسر امتیازی سلوک ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کی روح سے اس جیسے کس کیس میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے تھا.
जनाब अली, इस सिलसिले में कलेक्टर कस्टम ने एक लेटर भी FBI को तहरीर किया कि इन अफराद के साथ ज़्यादती है, लिहाजा इनका केस सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया जाए, मगर FBI ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जनाब अली, ये बात भी नोट करने की है कि इस केस में जो भी टैक्स था वो इंपोर्टर्स ने एमनेस्टी के तहत जमा करवा दिया था, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस सिलसिले में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को एक लेटर इशू किया जिसमें कहा गया कि इस सिलसिले में तमाम केसेस जो हैं क्लोज़ हो चुके हैं और तमाम केसेस इंपोर्टर्स के हक़ में फ़ैसला हो चुके हैं। और फिर इसी दरख्वास्त में कहा गया कि जनाब अली, ये तमाम गुजारिशात जो हमने जनाब के गोश गुजार किए हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दरख्वास्त के साथ हमने मुंसलिक किए हैं, लिहाजा जनाब अली आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम पर रहम फरमा कर नौकरी पर हमें बहाल किया जाए और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। और नाज़रीन, ये जो लोग थे जिनका मैंने बताया कि जिनके साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है, उनके नाम भी दिए गए हैं। इन अफसरान में सरदार गियास, हाजी नेमतुल्ला खान, आमर फ़रूक शामिल हैं। तो नाज़रीन, अगर आप देखें तो ये है हमारे यहाँ कानून कि एक तरफ 11 अफसरान के ख़िलाफ़ FIR होती है, 8 बाइज़्ज़त बरी, नौकरी पे बहाल। 3 को क्यों निशाना बनाया गया? ये किसी का ज़ाती अनात था और वो दरख्वास्तों में उन्होंने भी लिखा भी है कि फ़लाँ शख्स का ज़ाती अनात था, वो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसके ऊपर भी इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की मईशत को अगर संभालना है तो इस मुल्क में जितने भी आहद दौरानी हैं, कस्टम के अंदर जितने भी आहद दौरानी हैं, कोयटा से लेकर कराची तक, कराची से लेकर पेशावर तक, पेशावर से लाहौर तक, जहाँ बैठे हुए हैं जितने आहद दुरानी हैं, उनको आप पकड़ लें, उनके असासे चेक कर लें, उनके अकाउंट चेक कर लें, उनके अजीज़ व अकारब के अकाउंट चेक करें, उनके अजीज़ व अकारब की जायदादें देखें, आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से बेदर्दी के साथ माल लूटा जा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पे वीडियो भी देख रहे हैं, कागज़ भी देख रहे हैं, मैंने तो सब कुछ बताया। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि कंफर्म नहीं है, बताया जा रहा है कि राणा अफसर जो हैं वो जो लॉ में इन्होंने दोबारा रखे थे कि शुनीद है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ख़बर कंफर्म होगी तो फिर हम आपको उसकी भी बता देंगे, लेकिन शुनीद है कि उन्होंने ओहदा छोड़ दिया और इसके साथ मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया है। और राणा अफसर ने इसकी माजरत की है कि मैं मुल्क की मईशत को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर ऐसा है तो राणा अफसर के इस इस्तीफ़े का खैर मकदम किया जाना चाहिए। और राणा अफसर को अगर हमारे इदारे चाहें तो वो बहुत कुछ बता सकते हैं। राणा अफसर साहब के पास बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी। और प्रॉब्लम यह है कि जब भी FBI यहाँ से वजाहत मांगता है तो आहद दुरानी जो है उसका जवाब खुद लिख के देता है, ना कि लॉ ब्रांच से लिखवा के भेजे, खुद उसका जवाब देता है। तो वो जवाब वो देता है जो इसकी मर्ज़ी होती है और जवाब उनको देता है जो इसके ख़ास होते हैं। लिहाजा इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये सारे जो इन्होंने नजायज़ असासा साथ बनाए हैं बहक़ के सरकार ज़ब्त होना बहुत ज़रूरी है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।